بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی کرامات کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ایک کرامت اور بھی بہت مشہور و معروف ہے۔ روایت ہے کہ پاک پتن شریف میں آپ کے قیام کے ابتدائی ایام تھے کہ آپ کے پاس ایک غریب خاتون حاضر ہوئی۔ یہ دراصل نامسلم خاتون تھی۔ اس نے بھی دیگر لوگوں کی طرح آپ کی کرامات کے خوب چرچے سن رکھے تھے۔ اس کو اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کا دروازہ کھٹکھٹاتی، آپ کے در اقدس پر حاضر ہو گئی۔ اس عمر رسیدہ خاتون نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو بتایا کہ وہ ایک بیوہ خاتون ہے اور اس کی 3 بیٹیاں اب شادی کے قابل ہو چکی ہیں۔ ان کی شادی پر اٹھنے والے اخراجات کے سلسلہ میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نہایت گلوگیر آواز میں بتایا کہ اس کا آپ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے اور اب آپ ہی اس کی مشکل آسان کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس بے بس خاتون کی طرف دیکھا اور آخر خاموشی توڑتے ہوئے فرمایا کہ بی بی، اصل سہارا تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور مجھے بھی اس کا سہارا ہے۔ اب وہ تو تھی ایک نو مسلم خاتون، بھلا وہ ان باتوں کو کیسے سمجھ پاتی؟ یہ باتیں تو بڑی مشکل سے ہی سمجھ آتی ہیں۔ آپ کا ارشاد بھی اس کی تشفیع نہ کر سکا۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور ایک ہی بات دہراتی چلی گئی کہ مجھے تو آپ کی کرامت ذات سے بڑی امیدیں ہیں۔ آپ بہت سخی ہیں اور آپ کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ آپ نے اس کی چیخو پکار سے مجبور ہو گئے۔ اس کو فرمایا کہ بی بی جاؤ اور خانقاہ کے بیر سے ایک مٹی کا ڈھیلا لے آؤ۔ اب وہ آئی تو اصل میں کرامت ہی دیکھنی تھی، مگر اس کو کرامت کے اصل مفہوم کا علم نہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ کو اس کو فوری طور پر کچھ نہ کچھ عطا کر دیں گے، مگر حکم کی تعمیل اس نے کی اور ایک ڈھیلا اٹھا کر جھاڑتی ہوئی چلی آئی، مگر دل میں عجیب وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ آپ نے اس خاتون سے ڈیلا لے کر اونچی آواز میں 3 مرتبہ سورۃ الفاق پڑھی اور اس ڈیلے پر دم کر دیا۔ دم کرنے کی دیر تھی کہ ڈیلا مٹی سے سونے کی ڈلی میں تبدیل ہو گیا۔ عقیدت مندوں نے نعرے لگائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا۔ اس خاتون نے جو ایک ڈھیلا سونے کی ڈلی بنتے دیکھا تو اس کے حواس بھی جواب دینے لگے۔ اس کی آواز میں نہیں نکل رہی تھی۔ آپ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بی بی، خاموش کیوں ہوں؟ کیا تمہاری بیٹیوں کی شادیوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس خاتون نے بمشکل بولتے ہوئے عرض کیا کہ یہ کافی نہیں بلکہ بہت ہی کافی ہے۔ اس کو فروخت کر کے تو میں شادیوں کے بعد بھی خرچ کرتی رہوں گی۔ آپ نے اس کو صبر و توکل کی تقریر فرمائی اور اس کو خانقاہ سے رخصت کر دیا۔ اس نو مسلم خاتون نے ایک عمل حضرت بابا صاحب کا دیکھا کہ آپ نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی تھی۔ اب اس کو یہ خیال پیدا ہو کہ کیوں نہ یہ عمل وہ بھی کرے۔ چنانچہ اس نے غسل کر کے خوشبو لگا کر مٹی کے ڈیلوں کو سامنے رکھ کر سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دی، مگر یہ کیا 3 تو کیا 300 مرتبہ بھی پڑھنے سے اور دم کرنے سے ڈھیلے سونے نہ بن سکے، بلکہ کمرے میں گرد ضرور اڑنے لگ گئی۔ آخر تھک ہار کر اس نے بابا صاحب کی خدمت میں دوبارہ حاضری دی اور آپ کو بتایا کہ جس عمل سے آپ نے مٹی کو سونا بنا دیا تھا، اس عمل کو تو میں نے اختیار بھی کیا، مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ اب برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے اس کو سمجھانے کی کافی کوشش کی، مگر اس نے اپنی تکرار جاری رکھی۔ آخر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی سنو، تم نے سارے لوازمات ضرور پورے کیے ہوں گے، مگر اس مقام کو حاصل کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اس کے لیے فرید جتنی عبادت اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، جو تم نے نہیں کی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل گولڈ ہب کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔